الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین یا راحت العاشقین یا مراد المشتاقین یا شمس العارفین۔ سامعین محترم، آج یہ محفل ماشاءاللہ سے غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ کی یاد میں ماشاءاللہ سے یہ محفل سجائی گئی، اور ابھی بچوں نے بھی ماشاءاللہ سے آپ کے حوالے سے بیان کیا۔ انہی کے اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں۔ ولایت کے مقامات کا بیان ہو رہا تھا کہ دیکھیں، ولایت اللہ رب العزت جس کو پسند کر لیتا ہے اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جیسے ہم بھی تو دوست بناتے ہیں ایک دوسرے کو، ہر ایک کو ہم اپنے گھر نہیں لے کر آتے، جو خاص دوست ہوتا ہے اس کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں، اور پھر اس کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ اچھی اچھی چیزیں اس کے لیے بنائی جائیں۔ آپ اپنے زندگی کے راز بھی اس سے شیئر کرتے ہیں۔ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی، یہ ساری کائنات اس کا گھر ہے، یہ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ مکان، یہ لا مکان، تو پھر اللہ رب العزت بھی اپنے گھر کا دیدار کرواتا ہے اپنے بندے کو، اپنے دوست کو۔ پہلا رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے خلیل کہتے ہیں بہت ہی رازدان دوست، ایسا دوست جو آپ کے بہت ہی قریب ہو، بہت ہی کلوز ہو، بڑا رازدان، ہم نے اپنے خلیل کو اپنی قدرت کی اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنے خلیل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اب اندازہ کریں، اگر اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہتا ہے اور اس کو دیدار، اپنی نشانیاں عطا فرماتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں دکھائیں، جو فرشتوں کو بھی نہیں دکھائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خلیل کے ساتھ حبیب بھی ہیں۔ خلیل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ رب العزت نے مجھے خلیل کا رتبہ بھی عطا فرمایا۔ خلیل خاص الخاص دوست جو رازدان ہو، محرم راز ہو، اور ساتھ حبیب کا رتبہ بھی عطا فرمایا۔ جو خلیل کے ساتھ حبیب ہو تو پھر دیکھیں اللہ نے اس کو کتنا کچھ عطا فرمایا ہوگا۔ اس کو جو سرکار کو اللہ رب العزت نے بے پردہ زیارت عطا فرمائی، وہ اپنے کسی بھی دوست کو عطا نہیں فرمائی، اور اگر عطا بھی ہوا تو جو ہوا وہ سب حضور کا صدقہ عطا ہوا، جو بھی عطا ہوا وہ سب کا سب حضور علیہ السلام کا صدقہ عطا ہوا۔ اسی طرح سامعین محترم، پہلے امت کے جو نبی تھے، انبیاء کرام تھے، ان کی امتوں کے جو اولیاء تھے ان کو عطا کیا گیا، بڑے بڑے مقامات سے اللہ نے نوازا ان کو، ان کی باطن کی نگاہ کو کھولا، وہ سارے معاملات ان کے ساتھ ہوئے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محرم راز بنایا اور ساتھ اپنا حبیب بھی بنایا۔ پھر جب سرکار مدینہ علیہ السلام کے غلاموں کی بات آئے گی تو وہاں پہ ظاہری بات ہے پھر نوازا بھی زیادہ ہی جائے گا۔ دیکھیں نا، کلیم اللہ کا امتی ہو اس کو نوازا جا رہا ہے، عیسیٰ روح اللہ کا امتی ہو اس کو نوازا جا رہا ہے، اور جو حبیب کا امتی ہوگا اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے صفات کی، ذات کی تجلی کا مقام زیادہ ہوتا ہے، اس سے کم ہوتا ہے درجہ صفت کی تجلی کا مقام۔ تو صفات کی تجلی کا علماء فرماتے ہیں کروڑواں حصہ، سوئی کی نوک کے برابر تجلی کا دیدار کروایا تو کیا ہوا؟ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اندازہ کریں، تو آپ جب اٹھے تو آپ نے فخر کیا کہ میں نے رب کی صفت کی تجلی کا دیدار کیا،
میں نے رب کی فخر کرنے والی بات بھی تھی کہ رب کی صفات کی تجلی کا دیدار، اور جب صفت کی تجلی کا دیدار ہوا تو ان کے چہرے پر اتنا نور آ گیا، جو دیکھتا تھا وہ اندھا ہو جاتا تھا، جو ان کے چہرے پر دیکھتا تھا۔ ابھی یہ دیکھیں صفت کی تجلی کا دیدار ہے، ذات کی تجلی کا دیدار نہیں ہے، وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو صفت کی تجلی کا بھی کتنواں حصہ دیدار ہوا تو کیا ہوا، چہرے پر اتنا نور آ گیا کہ ہر وقت چہرے پر نقاب ڈال کے رکھنا پڑا، کہ جو دیکھتا تھا وہ نابینا ہو جاتا تھا۔ وہ اتنی روشنی، جیسے آپ مطلب دوپہر کو جب سورج ہوتا ہے بالکل اوپر تو آپ اس کی طرف دیکھیں تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں، نہیں دیکھ سکتے، آپ نہیں برداشت کر پاتی نا انسانی آنکھ کی روشنی، اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو اتنی روشنی اللہ نے ان کی آنکھوں میں بھی عطا فرما دی موسیٰ علیہ السلام کی، کہ اندازہ کریں کہ وہ کتنے میل دور کالے پہاڑ کے اوپر چلتی ہوئی کالے رنگ کی چیونٹی کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ کتنے میل دور، 70 میل کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو 70 700 کا مطلب جہاں پہ بھی استعمال ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب اس کی تعداد معلوم نہیں، بے انتہا بہت زیادہ دور کالے پہاڑ پہ رینگنے والی کالی چیونٹی، اندازہ کریں اس کو چلتا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس کی آواز بھی ان کی سماعتوں میں آ رہی ہے، مطلب سماعتیں بھی اتنی تیز ہو گئیں اور نظریں بھی اتنی تیز ہو گئیں کہ اتنی دور دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ ابھی صرف صفت کی تجلی کا دیدار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ پہاڑ کی دائیں جانب دیکھو۔ جب دائیں جانب دیکھا تو بہت سے بوڑھے اور جوان نظر آئے۔ فرمایا مولا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے حبیب کے امتی ہیں، میرے محبوب کے امتی اولیاء ہیں، اور یہ کتنی مرتبہ میرا دیدار کریں گے لیکن فخر پھر بھی نہیں کریں گے، میری ذات کی تجلی کا دیدار کریں گے۔ اور یہ حضور کا صدقہ ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات کی تجلی کا دیدار فرمایا۔ تو آپ دیکھیں جو صفت کی تجلی کا دیدار کر لے تو اس کی شان کیا ہو جاتی ہے، اور جو ذات کی تجلی کا دیدار کر لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج بھی جو میرے غلام درود پڑھتے ہیں مجھے پیش کیا جاتا ہے، آج بھی سرکار ہمارا درود و سلام پڑھنا سن رہے ہیں، بلکہ سرکار کی اجازت کے بغیر کوئی آپ کی تعریف بھی بیان نہیں کر سکتا۔ سامعین محترم، 400-500 سال بعد جا کے ایک شاعر ایک امت کا حضور علیہ السلام کا عاشق ایک کلام لکھتا ہے، جب آنکھ لگتی ہے تو آنکھ مدینے والے سے جا کے مل جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھئی بصیری کیا لکھ رہے تھے؟ عرض کیا حضور آپ کی نعت لکھ رہا تھا۔ فرمایا ہمیں بھی تو سناؤ۔ سناتے ہیں مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فرمایا اور سناؤ، دوسرے شعر بھی سناؤ۔ عرض کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور جھوم جھوم کے اپنی نعت سرکار خود ہی سن رہے ہیں، اپنی نعت سرکار خود ہی سماعت فرما رہے ہیں، خود ہی، کتنی بڑی بات ہے نا، خود ہی عطا فرماتے ہیں، پھر خود ہی کہتے ہیں مانگتے کا بھلا ہو، مانگ رے مانگ کچھ تو مانگ۔ یہ تو وہ در ہے رحمتوں کا کھلا ہوا، یہ در شاہاں تو نہیں ہے کہ جو مانگ لیا نہیں، یہ تو سرکار کا در ہے، یہاں پہ مانگتے جاؤ تو آگے سے نہ نہیں ملتی۔ سرکار نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی، جب وہ سیری اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی چادر مبارک سرہانے پہ پڑی ہوئی ہے۔ باہر نکلتے ہیں تو ایک حضور کی امت کے ولی ملتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ابو سیری ہمیں بھی تو وہ کلام سناؤ جو تم خواب میں سرکار کو سنا رہے تھے، جو تم خواب میں سرکار کو سنا رہے تھے۔ معلوم ہوا جب سرکار خواب میں ان سے کلام سن رہے تھے تو امت کے اولیاء بھی موجود تھے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ امت کے اولیاء بھی موجود تھے۔ تو دیکھیں جس نے ذات کی تجلی کا دیدار کیا ہو تو اس کی امت کے اولیاء کی شان بھی دیکھیں کتنی اعلیٰ ہے کہ آج بھی داتا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو مرکز انوار و تجلیات کہا جاتا ہے، مرکز انوار و تجلیات کہا جاتا ہے۔ چلیں اپنے کہیں تو ہوتا ہے نا کہ یار یہ تو اپنے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی میں ایک رسالہ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں جی میں حاضر ہوا تو کیا ہوا
کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں، تو اسی طرح داتا علی بن عثمان حجویری کے مزار پہ دیکھا کہ فرشتے آتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے آ جاتے ہیں۔ ایک بندہ وزیر ہوتا ہے نا، سیٹ سے ہٹ جاتا ہے تو کہتے ہیں سابق وزیر، سابق جرنیل، سابق جج، لیکن میرے داتا حضور آج سے 970 سال پہلے بھی داتا حضور ہی تھے، 500 سال پہلے بھی داتا حضور ہی تھے، اور آج بھی وہ سخیوں کے لچپال، آج بھی وہ داتا گنج بخش فیض عالم ہی ہیں۔ آج سے 850 سال پہلے بھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم تھے، غوث الورا تھے، اور آج 850 سال گزرنے کے باوجود بھی سابق غوث اعظم نہیں ہے، آج بھی اپنی اسی سیٹ پر موجود ہیں، آج بھی اسی سیٹ پر موجود ہیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کتنے سال بعد آئے، آپ سرکار غوث اعظم سرکار کہاں موجود ہیں؟ بغداد میں، ظاہری طور پہ نا آپ کا مزار وہاں پر ہے، اور آپ سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس شور کوٹ میں ہے۔ مطلب دیکھا جائے تو کتنا جھنگ کا فاصلہ، کہاں بغداد عراق اور کہاں پاکستان۔ تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئی، سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے مجھے بیعت فرمایا اور پھر مولا علی کے ہاتھ میں دے دیا کہ اے علی آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے، یہ عالم ارواح میں ہو رہا ہے، مکاشفے میں ہو رہا ہے، اور آپ نے غوث اعظم سرکار کو پیش کیا کہ بھئی آپ نے عبد القادر میرا بیٹا جو ہے اس کی آپ نے تربیت کرنی ہے۔ پھر انہوں نے ظاہری جو مرشد تھے ان کے ہاتھ میں پیش کیا۔ تو یہاں سے اندازہ کریں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ظاہری پیر و مرشد ہونا بھی کتنا ضروری ہے، اور دیکھیں کہ امت کے اولیاء آج بھی فیض عطا فرما رہے ہیں اور آج بھی تربیت کر رہے ہیں۔ مطلب اپنے انتقال کے وصال کے کتنے سو سال بعد آئے نا سلطان باہو سرکار، ان کی تربیت کی کتنے سال بعد آئے، اندازہ کریں میاں میر سرکار ان کی تربیت فرمائی۔ تو جتنے اولیاء آئے آپ کے بعد ان سب کی روحانی تربیت جو ہے وہ سب کی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ اب کیوں فرمائی؟ سامعین محترم، جس طرح انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے بڑے رنگوں سے نوازا، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ، کسی کو جلال کا رنگ عطا فرمایا، کسی کو نرم گفتگو کا رنگ عطا فرمایا، کسی کو آواز کا رنگ عطا فرمایا، کسی کے مزاج کسی اور انداز میں تھا۔ داؤد علیہ السلام کا مزاج کچھ اور تھا، سلیمان علیہ السلام کا مزاج کچھ اور تھا، وہ وحشی جانوروں کو پکڑ کے سدھار دیتے ہیں، ان کا مزاج کچھ اور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مزاج کچھ اور تھا، ذرا طبیعت میں اور مزاج تھا ان کا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا مزاج کچھ اور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مزاج تھا نا کہ کسی نے ذرا سی بے ادبی کی تو تھپڑ لگا دیا، مطلب غصہ آ گیا نا کہ تم نے بے ادبی کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مزاج، آپ کا حکم ہے کہ جناب کوئی تمہارے ساتھ کچھ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاف کر دو، مزاج کی بات ہے۔ اسی طرح دیکھیں وہی مزاج اللہ نے حضور کی امت کے اولیاء کو عطا فرمائے، کسی کو مزاج، کسی کو وہ قدم، کسی کو وہ عطا، وہ رنگ عیسیٰ علیہ السلام والا عطا فرما دیا، کسی کو وہ مزاج، وہ رنگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا، کسی کا رنگ جو تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مختلف رنگوں سے نوازا، سب کی شانیں دیکھ لینا اور انداز کی ہے۔ مولا علی پاک کی شان اور طرح کی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور طرح کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشق میں دیکھیں سزائیں بھی بھگت رہے ہیں لیکن کلمہ زبان پہ پھر بھی حضور کا ہی ہے۔ آج تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہیں نماز ہی نہیں پڑھنی، میری طرح بسندہ ہی نہیں، اور وہ دیکھیں مشکلیں بھی اتنی، اور ابھی یار کا دیدار بھی نہیں کیا، جب دیدار کر لیا پھر تو سب کچھ دے دیا نا، ابھی یار کا دیدار بھی نہیں ہوا تو سر دے دیا کہ بس ٹھیک ہے، کھال بھی کھینچی جا رہی ہے، کیا اسے کہتے ہیں گرم ریت پہ لٹایا بھی جا رہا ہے، ناخن بھی کھیل ٹھونکے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کلمہ حضور کا ہی پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا مزاج ان کو عطا فرمایا، اسی طرح تمام صحابہ کرام کو، اور پھر اللہ رب العزت نے حضور کی امت کے اولیاء کو بھی مختلف رنگوں سے نوازا۔ صبغت اللہ، سارے اللہ کی رنگ ہے،
کسی کو جلال کا نوازا، کسی کو رحمانیت کا نوازا۔ صابر پیا سرکار دیکھیں نا، جہاں نگاہ گئی جلا کے راکھ کر دیا، جہاں نگاہ گئی جلا کے راکھ کر دیا۔ اور ایسے بھی تھے کہ جہاں نگاہ گئی اس کو تار دیا، ڈوبی، کہتے ہیں ڈوبی بیڑی تارے، جیسے حضور غوث اعظم سرکار ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر سرکار ہیں، کہیں پہ شکر بنا رہے ہیں، لوگوں کو میٹھا بنا رہے ہیں۔ کیسے لوگ تھے نا، مطلب اکھڑ مزاج لوگ تھے، ذہن تنگ تھے، محبت نہیں تھی دلوں میں، نفرتیں بہت زیادہ تھیں، تو کیا لوگوں کے مزاجوں میں بھی مٹھاس بھر دی۔ ایسی رب نے اپنے عشق کی مٹھاس عطا فرمائی، ایسا رنگ سرکار نے اپنی رحمت کا عطا فرمایا کہ وہی رنگ لوگوں کو بھی اسی رنگ میں رنگتے چلے گئے، اسی رنگ میں رنگتے چلے گئے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رنگ جو عطا فرمایا وہ حضور غوث اعظم سرکار کو عطا فرمایا، جو اپنا رنگ تھا، جو سرکار کو جس مزاج پہ اللہ رب العزت نے نوازا، وہی مزاج، وہ رنگ، وہ فنائیت جو تھی وہ اللہ نے جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اس طرح میرے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اولیاء کا امام بنایا۔ جو آپ کی بہت بڑا ایک جملہ ہے، قدمی حاضی علی رقبت کلی ولی اللہ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا غرور سے انہوں نے بولا ہوگا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، بڑا غرور والا جملہ نہیں، بلکہ یہ غرور کا جملہ نہیں، یہ اظہار ہے نعمت کا بھی، اور لوگوں کو بتانا بھی کہ دیکھو اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر تمہیں کہیں پہ تربیت کی ضرورت ہے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا جو اہل علم ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا اظہار کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ان کو اللہ نے علم عطا فرمایا، تاکہ لوگ ان سے جا کے رہنمائی حاصل کریں۔ کہ جب آپ سرکار کو نوازا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میرے بیٹے عبد القادر اٹھو اور چلو مسجد میں جا کے خطاب کرو کہ لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو پھر یہ والا جو جملہ ہے یہ حضور علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمایا۔ سامعین محترم، یہ وہ جملہ ہے کہ جو آپ کی پیدائش سے پہلے بھی مشہور ہو چکا ہوا تھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکثر لوگ اس کے اوپر نا بحث و مباحثہ کرتے ہیں، پچھلے دنوں ہمیں بھی کچھ سوال آئے، جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ جو جملہ ہے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، مطلب کہ ہر ولی کو مجھ سے فیض ملے گا۔ اب دیکھیں نا، ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں کے قدم کے تلے جنت ہے، تو ہم نے دیکھا کبھی جنت ہوتی ہے نیچے جوتی ہوتی ہے جو پڑتی ہے، جب آپ گندی حرکتیں کرتے ہیں، بچے ایسے ہی کرتے ہیں نا، پڑتی ہیں کہ اماں کی جوتی پڑتی ہے نا، جنت تو نہیں ہوتی نیچے، کوئی درخت تو نہیں اگے ہوتے امی کے پاؤں کے نیچے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ تم ماں کی خدمت کرو گے تو تمہیں اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو یہی اسی طرح کی مثال ہے کہ جب تم ولایت میں آؤ گے تو تمہاری تربیت، تمہاری رہنمائی کا جو در ہے وہ ایک ہی در ہے، در غوث الورا ہے، جو ایک ہی در تمہیں ملے گا۔ اس در سے اگر تمہیں جو بھی ملے گا وہ سچ ہوگا، حقیقت ہوگی، کیونکہ آپ نے شریعت کو بھی اپنایا ہے، حقیقت کو بھی اپنایا ہے، معرفت کو بھی اپنایا ہے۔ تو جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں غوث الورا کا منگتا ہوں، میں تو جی قادری ہوں، لیکن وہ شریعت سے کوسوں دور ہے، تو اس کا مطلب وہ قادری نہیں ہے، وہ غوث الورا کا غلام نہیں ہے، مرید نہیں ہے۔ بڑے لوگ کہتے ہیں، لیکن جب پوچھو نماز کدی پڑھی؟ کدی بھی نہیں پڑھی۔ قرآن پڑھیا؟ کدی بھی نہیں پڑھیا۔ جی میں بس سرکار دا ملنگ ہاں۔ تو سرکار نے کیڑے ملنگ بنائے نے؟ سرکار کا تو مدرسہ تھا بھائی، اور انہوں نے لوگوں کی تربیت کی ہے۔ اور آج بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نوازتے ہیں، عطا کرتے ہیں، تو اس کو در غوث الورا پر ہی بھیجا جاتا ہے کہ آپ ان کو سکھائیں کہ یہ شریعت محمدی ہے، اس پر عمل کرو گے تو پھر یہ تمہارا مقام بھی بڑھتا رہے گا۔ آپ خود فرماتے ہیں سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں جتنا قرآن پڑھتا چلا گیا، اس پر عمل کرتا چلا گیا، ویسے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے میری شان اور رتبے کو بلند کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو کتب ارشاد کا رتبہ عطا فرما دیا کہ جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، کہ پھر ایسے لوگوں کے حکم ہی جو ہیں وہ آسمانوں پر بھی چلتے ہیں، زمینوں پر بھی چلتے ہیں، پھر فرشتے ہی ان کو جھک کر سلام کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اتنا رتبہ ہونے کے باوجود بھی کبھی آپ نے نہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نہ ہی ولی ہونے کا دعویٰ کیا، بلکہ یہ کہا کہ میں تو حضور کا ادنا سا غلام ہوں، حضور کا ایک
امتی ہوں۔ سامعین محترم، دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت میری آپ کی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اولیاء اللہ کے در اقدس سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور غوث اعظم سرکار رحمت اللہ علیہ کی خاص نسبت جو ہے وہ تعلق ہم سب کو عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔